السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، دورہ قرآن کی نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم سپارہ نمبر 25 کی منتخب آیات پہ بات کریں گے۔ اللہ کی ذات ہمیں فہم قرآن نصیب فرمائے اور قرآن پر عمل بھی نصیب فرمائے۔ 25ویں سپارے کی بالکل ابتدائی آیت ہے اور سورت چل رہی ہے حامیم السجدہ، اور یہ آیات ہیں 47 سے لے کر 51 تک۔ مختصر ترین ترجمہ خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ الیہ یرد علم الساعہ، اللہ ہی کی طرف لٹا دیا جاتا ہے قیامت کا علم۔ قیامت کا علم اللہ کے حوالے ہے۔ یہ الیہ کہہ کر بتا دیا کہ اللہ ہی کی طرف قیامت کے دم لٹا دیا جاتا ہے، اللہ کے سوا کسی کی طرف نہیں۔ اگر اللہ کی طرف قیامت کا علم لٹا دیا جاتا تو عبارت ایسے نہ ہوتی، بلکہ ایسے ہوتی یرد الیہ علم الساعہ، لیکن الیہ لا کے کلام کو آگے پیچھے کر کے ایک ہی جملے میں دو مفہوم پیدا کر دیے، جسے عربی زبان میں حصر کہتے ہیں۔ اللہ ہی کی طرف قیامت کا علم حوالے کیا جاتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی طرف نہیں۔ یہ علم غیب کی نفی اللہ کے علاوہ ہر ایک سے ہو رہی ہے اور اللہ کے لیے ثابت ہو رہی ہے۔ قیامت کے علم صرف ایک اللہ کے پاس ہے۔ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا، کوئی پھل کوئی میوہ اپنے شگوفے سے غلاف سے نکلتا نہیں۔ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ، کوئی مادہ حاملہ ہوتی نہیں۔ وَلَا تَضَعُ، کوئی مادہ بچہ جنتی نہیں۔ إِلَّا بِعِلْمِ، مگر یہ ساری چیزیں پہلے سے اس کے علم میں ہوتی ہیں۔ میوہ شگوفے سے نکلنے لگتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کب نکلنا ہے۔ مادہ حاملہ ہونے لگتی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اب حاملہ ہونی ہے اس نے، اور کس وقت مادے نے جننا ہے، بچہ جننا ہے، اسے پتہ ہے۔ وضع حمل، ڈیلیوری کس ٹائم ہونی ہے، کس سیکنڈ میں، کس نینو سیکنڈ میں ہونی ہے، اسے پتہ۔ اللہ جب اپنے علم غیب کے اس بات پر آتے ہیں تو جزیات تک کا ذکر اللہ کر دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ یہی جزیات کا ذکر ہم پہلے بھی کہیں کر کے آئے ہیں، قرآن کریم میں غالباً 7واں سپارہ ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی پتا گرتا نہیں اس کے علم میں ہوتا، کوئی دانہ زمین کے کس تہ میں پڑا ہوا ہے، کس ظلمات میں، کن اندھیروں میں، کس تہ میں پڑا ہوا، اس کو پتا ہے۔ خوش تر سب کچھ اس کے علم میں۔ یہاں بھی جزیات کا ذکر ہے۔ پھل شگوفے سے نکلتا نہیں، پہلے سے اسے پتا ہے۔ مادہ حاملہ ہوتی نہیں، پہلے سے اسے پتا ہے۔ مادہ بچہ جنتی نہیں، پہلے سے اسے پتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، قیامت کا دن ہوگا، اللہ پکاریں گے، اَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تم نے دنیا میں میرا شریک ٹھہرا کر رکھا تھا، میری ذات میں، میری صفات میں، میرے افعال میں، میرے اختیار میں، میرے اقتدار میں، میری حاکمیت میں، لاؤ ذرا ان شریکوں کو میرے سامنے۔ قالوا، یہ مشرک کہیں گے، آذناک، یا اللہ ہم تو عرض کر چکے ہیں، ہم تو کہہ چکے ہیں، ہم تو گزارش کر چکے ہیں کہ ما منا من شہید، اب اس غلط بات کے اوپر ہم میں سے کوئی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھ چکا ہے کہ دنیا میں کیونکہ ہم سمجھ چکے ہیں کہ دنیا میں جو ہم کرتے رہے، انبیاء کی تعلیمات کے خلاف جو عقیدہ رکھتے رہے، وہ غلط ہے۔ یہ آذناک کا لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ اس قدر جلال میں ہوں گے، اللہ یہ بات ایک بار نہیں پوچھیں گے اَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تم نے دنیا میں میرا شریک ٹھہرا رکھا تھا، بلکہ بار 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 پوچھیں گے، اور وہ ہر بار یہی جواب دیں گے، کیوں آذناک، یا اللہ ہم کہہ چکے ہیں۔ اس کا مطلب وہ اللہ سوال پہ سوال کریں گے، وہ یہ جواب پہ جواب دیتے چلے جائیں گے، یا اللہ ہم میں سے تو کوئی تو اب اس باطل عقیدے کا کوئی گواہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کتنے جلال میں ہوں گے۔ آپ دنیا میں دیکھ لیں، باپ کو بیٹے پر غصہ آتا ہے، ماں کو بیٹی پر غصہ آتا ہے، استاد کو شاگرد پر غصہ آتا ہے، تو جب کوئی بات ہوتی نا
میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، بتاؤ بتاؤ بتاؤ۔ بندہ ریپیٹ کرتا ہے، یہ ریپیٹ کرنا ہے، یہ کیا چیز بتاتی ہے؟ یہ غصے کو بتاتی ہے۔ یہاں یہ این شرکائی اور پھر آذنا کا لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ کس قدر جلال میں ہوں گے کہ بات کو اپنے اختیار سے ریپیٹ کر رہے ہوں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ وضل عنہم ما كانوا يدعون من قبل، اور مشرکین نے جن کو پکارا ہوگا قیامت کے دن ایسے کھو جائیں گے کہ ان کے وہ شرکاء، وہ ہستیاں جن کو وہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے رہے، وہ ایسے گم ہو جائیں گے، ایسے ان سے کھو جائیں گے کہ ان کا کہیں اتا پتہ نہیں ملے گا انہیں۔ اب انہیں یقین ہو جائے گا کہ بس اب عذاب سے ہمارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں۔ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ۔ اللہ اکبر۔ اللہ بندے کی فطرت بتاتے ہیں، لا يسأم الانسان من دعاء الخیر۔ انسان کی فطرت ایسی ہے، وہ بلائی مانگتے ہوئے تھکتا نہیں، لیکن اگر اسے تکلیف پہنچے تو فوراً نا امید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم تکلیف کے بعد اس کو رحمت کا مزہ چکھائیں تو آگے سے کہہ دیتا ہے ہذا لی، یہ تو میرے لیے، یہ تو میرا حق تھا۔ اب اس وقت جو میں عیاشی کر رہا ہوں، فراوانی ہے، فراخی ہے، رونق ہے، دنیا کی سہولیات ہے، آسائشیں، یہ تو میرا حق تھا۔ وما اظن الساعة قائمہ، میرا نہیں خیال کہ قیامت قائم ہوگی، میرا ماننا نہیں ہے کہ قیامت قائم ہوگی۔ وَإِلَيْهِ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، اگر بالفرض میں رب کی طرف لوٹ ہی گیا، اٹھ بھی پڑا، تو جس طرح دنیا میں میرے پاس سب کچھ ہے وہاں بھی میرے پاس سب کچھ ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں ایسے کافروں کو ہم بتائیں گے ان کے کرتوت وہ جو دنیا میں کرتے رہے، اور ایسے کافروں کو ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، انسان ایسا ہے کہ جب ہم اس پر انعام کی بارش برساتے ہیں تو یہ منہ پھیر لیتا ہے، کنارہ کش ہو جاتا ہے، اپنی اوقات بھول جاتا ہے، ہمیں بھول جاتا ہے، نعمتوں کے اندر بدمست اور غرق ہو جاتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو پھر ہمارے حضور لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ فضو دعائی ناریز، انسان بڑا ناشکر ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ آگے چلتے ہیں جی، یہ حامیم سجدہ کی آیات تھی 47 سے 51 تک۔ اب چلتے ہیں سورہ شورا کی آیت نمبر 10، 25واں سپارہ چل رہا ہے۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 10، صرف ایک جملے پہ میں بات کرتا ہوں، صرف ایک ہی آیت پہ۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ، جس چیز میں بھی تم اختلاف کرتے ہو، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا فیصلہ صرف اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ اکبر۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي، وہی اللہ میرا رب ہے، علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، میں اسی کی طرف ہر معاملے میں رجوع کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں کہ تم جس چیز میں اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے۔ یہاں میں نے اس آیت کا انتخاب صرف اس لیے کیا ہے، قرآن کے ایک مقام پر آتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت۔ اولی الامر کے اندر نیک حکمران بھی آگے، فقہاء اسلام بھی آگے، ٹھیک ہے جی۔ اب بعض لوگ اتنا بڑا بلنڈر مارتے ہیں، شعوری یا غیر شعوری طور پہ غلطی کرتے ہیں، اولی الامر کو ایسے کاٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے دو اصول، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول۔ تو ان کو میرا الزامی جواب یہ ہے کہ پھر آپ دو اصول کیوں بناتے ہیں؟ ایک ہی بنائیں، کیونکہ قرآن کی ایک آیت ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو پھر صرف اطیع الرسول کو اطیع اللہ کہو ہی نہ، کیوں اطیع الرسول سے اطیع اللہ اطیع اللہ پر خود ہی عمل ہو جاتا ہے۔ یا تم اطیع الرسول کہو یا اطیع اللہ کہو، کیوں اطیع اللہ سے اطیع الرسول پر بھی عمل ہو جاتا ہے، جیسے یہ آیت بتا رہی ہے کہ جس چیز میں تم اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے۔ اگر تین اصول جو قرآن نے دی ہیں، اطیع اللہ اطیع الرسول اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اولی الامر کی اطاعت، آپ نے ایک اطاعت کاٹ دی، اور اس لیے کاٹی کہ جی اولی الامر کی اطاعت بھی دراصل قرآن و سنت ہی کی روشنی میں ہے، تو بھائی سنت کی اطاعت بھی قرآن کی روشنی میں، پھر سنت کو بھی کاٹ دو، صرف قرآن کی بات کرو، یا پھر قرآن کو بھی کاٹ دو، سنت کی بات کرو، کیونکہ جس نے اطیع الرسول پر عمل کیا اس نے اطیع اللہ پر بھی عمل کیا، کیونکہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔
اگر آپ 3 نمبروں میں سے 1 نمبر اس لیے کاٹتے ہیں کہ بھائی اولی الامر کی اطاعت بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ہے، تو پہلا سوال ہے کہ اللہ نے اولی الامر کا اضافہ کیوں کیا؟ آپ بہت بڑے دانا انسان آئے کہ اللہ تو 3 کی اطاعت کا ذکر کرے، وہ ایک الگ بات ہے کہ تینوں کی اطاعت کی درجہ بندی ہے، لیکن اللہ نے تینوں کی اطاعت کا ذکر کیا اور آپ ایک کو کاٹ دیتے ہو۔ آپ ہوتے کون ہیں کاٹنے والے؟ پہلے یہ بتائیں، سمجھ آئی؟ اللہ نے تو 3 کا ذکر کیا اور آپ آگے سے دلیل دیتے ہو بھائی تیسرے کی اطاعت بھی ذرا قرآن و سنت ہی کی طرف کی روشنی میں ہے۔ بھائی سنت کو بھی قرآن کی روشنی میں دیکھنا ہے، پھر اس فارمولے کے نتیجے میں آپ کو سنت کو بھی کاٹ دیں، صرف قرآن رکھیں، جو قرآن کو مانے گا سنت کو خود ہی مانے گا، یا پھر آپ صرف سنت کی بات کریں، جو سنت کو مانے گا وہ قرآن کو بھی مانے گا۔ میں نے دونوں آیتیں پیش کر دی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، صرف اطیعوا الرسول کو۔ یا یہی آیت پیش کر دی وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ، کہ بھائی جس چیز میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ تو اللہ کے سپرد ہوتا ہے، پھر صرف اطیعوا اللہ کی بات کرو۔ دراصل ہم تقلید کے اتنے دشمن ہو چکے ہیں کہ جو چیز ذرا بھی تقلید کے حق میں جا رہی ہو ہم اس کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، ٹوکے سے، کینچی سے۔ ایسا نہ کریں، آپ نے تقلید نہیں کرنی نہ کریں۔ تقلید نہ کرنے سے کوئی کافر تھوڑی ہو جاتا ہے، یا تقلید کرنے سے کوئی کافر تھوڑی ہوتا ہے۔ اپنے دائرے میں فروعی مسائل میں تقلید تو ضروری ہے، آپ ضروری نہیں سمجھتے کوئی بات نہیں، لیکن قرآن کے ساتھ مذاق تو نہ کریں نا، کینچی تو نہ لگائے۔ اگر قرآن تین اطاعتوں کی بات کر رہا ہے تو اس کی درجہ بندی بھی کرتا ہے۔ سب سے پہلے اطاعت اللہ کی، اللہ ہی کی اطاعت کی روشنی میں رسول کی اطاعت ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن کی روشنی میں سنت کو دیکھنا پڑتا ہے، وہ حدیث ہی نہیں جو قرآن سے متصادم ہو، کیونکہ اللہ کے نبی کبھی کوئی ایسی بات کر ہی نہیں سکتے جو قرآن سے متصادم ہو۔ پھر اولی الامر ہے، نیک حکمران، فقہاء اسلام، انہوں نے بات بھی قرآن و سنت کی روشنی میں کرنی ہے، لیکن درجہ بندی تو ہے۔ پھر اولی الامر کا اپنا ایک الگ فائدہ بھی ہے۔ اولی الامر کا فائدہ یہ ہے کہ اولی الامر کا لفظ بتا رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ اس کی تشریح بھی دراصل اولی الامر نے کرنی ہے۔ اللہ کی اطاعت کیسے کرنی، رسول کی اطاعت کیسے کرنی، وہ کون بتائے گا آپ کو؟ فقہاء علماء بتائیں گے نا، اور کون بتائیں گے آپ کو؟ تو یہ اولی الامر کا لفظ تو ایک نہیں 10 فائدہ دے رہا ہے۔ صرف اپنے فائدے کو دیکھتے ہوئے کوئی تقلید کی طرف نہ جائے، آپ اولی الامر کو کاٹ دیتے ہیں اور اس کا فائدہ غامدی جیسے لوگوں کو ہو جاتا ہے۔ اس کا فائدہ ان انجینئر اور ڈاکٹر ٹائپ کے لوگوں کو ہو جاتا ہے جو دین کے قریب نہیں آتے۔ اولی الامر کا اضافہ قرآن نے مفت میں نہیں کیا، بہت بڑی وزڈم ہے۔ اولی الامر کا اضافہ کر کے اللہ نے یہ بتا دیا دین کے معاملے میں نتھو پھتو کی بات نہیں ماننی۔ دین کے معاملے میں جس نے پوری زندگی انجینئرنگ میں، ڈاکٹری میں ادھر ادھر لگا دی اور آ کے اردو کتابیں پڑھ کے وہ مجتہد بن گیا، اس کی نہیں ماننی۔ دین کے معاملے میں ان کی ماننی ہے جو قرآن و سنت پہ عبور رکھتے ہوں۔ یہ ہے اولی الامر منکم۔ ایک فائدہ ہے اس کا، 10 فائدے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ آگے چلتے ہیں جی، سورہ شورا کی آیت نمبر 26 اللہ نہیں، آیت نمبر 26 نہیں 27، ٹھیک ہے یہاں غلطی ہو گئی۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 27، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر اللہ اپنے تمام بندوں پر روزی کھول دیتا، فراخی کر دیتا، ہر ایک کو فراخ روزی ملتی، فراواں ملتی، کسی کے لیے کوئی کمی نہ ہوتی، تو یہ لوگ زمین میں فساد برپا کر دیتے، بغاوت کرتے، سرکشی کرتے۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، لیکن اللہ نے تمام لوگوں کے لیے روزی فراخ نہیں کی ہوئی ہے۔ اللہ اندازے کے مطابق اتارتا ہے، جتنی اتارنے کی ضرورت ہوتی ہے اتنا ہی اتارتا ہے۔ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، کیونکہ وہ اپنے بندوں کو سے خوب باخبر ہے، اچھی طرح دیکھتا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ سب پر روزی فراواں کر دیتا تو بتائیں کوئی کسی کے محتاطی قبول کرتا؟ کوئی آفیسر ہوتا، کوئی باس ہوتا، کوئی نوکر ہوتا؟ سب افسر ہوتے، کوئی کسی کی نہ مانتا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے درجہ بندی کر دی نا، کلاسیفیکیشن،
معیشت کے اعتبار سے کلاس لیس سوسائٹی کا تصور دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ مساوات کے جو نعرے یہ کھوتے لگاتے ہیں نا احمق الناس، کہ سب کو برابر ملے، دنیا میں اس سے بڑا illogical نعرہ کوئی نہیں ہے۔ کلاس لیس سوسائٹی کا اسلام تصور ہی نہیں کرتا، اور نہیں کبھی دنیا میں کلاس لیس سوسائٹی ممکن ہے کہ سب غریب ہو جائیں پھر بھی کام نہیں چلے گا، سب امیر ہو پھر بھی کام نہیں چلے گا۔ کوئی امیر ہوگا، کوئی غریب ہوگا، غریب کو پیسوں کی ضرورت ہوگی اور امیر کو سروس کی ضرورت ہوگی۔ امیر پیسے دے گا، سروس لے گا، اور غریب سروس دے گا، پیسے لے گا۔ یہ ہے اس ہاتھ دو اس ہاتھ لو، یہ دونوں ہاتھ ایک دوسرے کو دلاتے ہیں، دایاں بائیں کو دھوتا ہے، بایاں دائیں کو دھوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھوں کو بھی ایک دوسرے کا محتاج بنا کے رکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی اور امتی بھی ایسے بھیجے ہیں۔ نبی کے لیے امتی ضروری، امتی کے لیے نبی ضروری، استاد کے لیے شاگرد ضروری، شاگرد کے لیے استاد ضروری، طبیب کے لیے مریض ضروری، مریض کے لیے طبیب ضروری۔ یہ دنیا بدی ایسی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے فوائد، ایک دوسرے کے مفادات ایک دوسرے سے جوڑ دیے ہیں، تبھی یہ دنیا چلتی ہے۔ اور جہاں مفادات جڑے رہیں وہاں محبتیں پنپتی ہیں، اور جہاں مفادات ختم ہونے شروع ہو جائیں وہاں محبتیں زوال کے شکار ہو جاتی ہیں۔ یہ دنیا ہے، کیونکہ دنیا مفادات کے اوپر زیادہ چلتی ہے، اصول کے اوپر کم چلتی ہے تو دنیا اصول کے اوپر، لیکن ہم نے اس کو مفادات کے اوپر چلایا ہوا۔ ایک وہ مفاد ہے جس کے بغیر گزارا نہیں، جو میں نے ابھی یہ بتا دی، قرآن کی جو آیت بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فطرتی طور پر مفادات ایک دوسرے سے جوڑ دی ہیں۔ یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، عیب کی بات وہ ہے کہ ہم تعلق ہی مفاد کی بنیاد پہ رکھ دیں۔ جب تک میرا فائدہ کسی سے جڑا ہوا ہے سلوٹ ماروں میں اس کو، اور جیسے میرا فائدہ ختم ہو جائے میں ٹیڑھی آنکھ سے بھی اس کو نہ دیکھوں، پیدل آنے والوں کو منہ ہی نہ لگاؤں، سائیکل پر آنے والے کو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھوں، پجیروں پر آنے والوں کو جپھا ماروں، یہ غلط ہے۔ تو خیر میں بتا رہا تھا اس آیت کی روشنی میں کلاس لیس سوسائٹی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، کوئی امیر ہوگا کوئی غریب ہوگا، ہاں ریاست کا اتنا انتظام ہونا چاہیے کوئی بھوکا نہ مرے، لیکن غربت بالکل ختم ہو جائے، یعنی کوئی کسی کا محتاج نہ رہے، مساوات سارے برابر ہو جائیں، اس سے بڑا بلنڈر دنیا میں نہیں، نہ کبھی یہ دنیا میں آج تک ہوا ہے، نہ آج ہو رہا ہے، نہ آئندہ ہوگا۔ یہ قرآن اتنی سچی کتاب ہے۔ ایک دو باتیں دوران درس اللہ ذہن میں ڈال دیتے ہیں، برکت ہوتی ہے نا، یہی تو درس و تدریس کی برکت ہے، اس لیے میں نے نوٹ بھی کر لی۔ آگے چلتے ہیں جی، یہ تو میں نے بات کی آیت نمبر 27 سورۃ شورى۔ آگے چلتے ہیں جی، سورہ شورى کی 49 اور 50 آیت ہے۔ ہم لوگ تو اسے بڑا پڑھتے رہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، درس قرآن کے ہر ساتھی کو یہ آیت ویسے ہی زبانی یاد ہوتی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی حکومت آسمان و زمین میں، اللہ ہی کی بادشاہت ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ بھائی جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، کیا مطلب ہے اس کی، کیا تفسیر ہے؟ آگے تفسیر آ رہی ہے، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہے لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے، ساری اللہ رکھیاں ہوتی ہیں۔ یہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہے لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے، سارے ہی اللہ دیتے ہوتے ہیں، اللہ رکھے ہوتے ہیں۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہے لڑکے لڑکیاں دونوں دیں، اللہ رکھا بھی دے اللہ رکھی بھی دے، اللہ دیتا بھی دے اللہ دیتی بھی دے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہے اللہ بانجھ بنا کے رکھے، نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے، نہ وہ کسی کا نام اللہ دیتا رکھ سکے نہ اللہ دیتی رکھ سکے۔ یہ سارے کام اللہ کے۔ اور آج برا ہو، اللہ ہدایت دے ان مشرکین کو، کہ اللہ تو دونوں دیتا ہے، پیر بیٹے دیتا ہے، صرف بیٹی دینا اس کی شان کے خلاف ہے۔ میرے والد صاحب اپنے مرحوم رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات کہا کرتے تھے کہ پورے پنجاب کا سروے کر لو، پنجاب ہی غالباً انہوں نے کہا تھا، یا پاکستان سمجھ لیں، کیونکہ پنجابی تو پنجاب میں زیادہ بولی جاتی ہے، کہ تمہیں ایک بندہ بھی اللہ دیتی، ایک بندی بھی تمہیں اللہ دیتی نہیں ملے گی،
پینا دتی نہیں ملے گی، اللہ دتا بھی ہوگا، اللہ دتی بھی ہوگی، اللہ رکھا بھی ہوگا، اللہ رکھی بھی ہوگی۔ پیرا دتا ہے، نام پیرا دتا پنجابیوں میں ہے، پیرا دتی کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو عملاً توہین ہو گئی نا پیر صاحب کی، کہ پیر صاحب لڑکیاں دینے لگ گیا، پیر صاحب تو صرف لڑکے دیتا ہے۔ تو آپ کو پنجاب میں پیرا دتی نہیں ملے گی، پیرا دتا ملے گا۔ اس سے بڑا شرک اور کیا ہے؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ لیکن بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جن علماء نے محنتیں کی، اب ان کی محنت اس قدر رنگ لائی کہ جو شرک کرتے ہیں اب وہ بھی شرم کھاتے ہیں اپنے شرک کے اوپر، بلکہ توحید و سنت کانفرنس کرتے پھرتے ہیں۔ الحمدللہ بعض لوگوں سے میرے تعلقات بھی ہیں، تو بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کے اہل علم میں، بعض لوگوں میں بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اللہ کرے پوری تبدیلی آ جائے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں سورہ زخرف کی طرف۔ سورہ زخرف جو ہے 31 تا 38 آیات پہ ہم انشاءاللہ بات کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مشرکین نبی علیہ السلام جب ان کے سامنے دعوت توحید رکھتے تھے تو آگے سے کیا کہتے تھے؟ قَالَ لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ اگر اس قرآن نازل ہی ہونا تھا، کسی نے نبی بننا ہی تھا، تو مکے اور طائف میں سے کوئی بہت بڑا رئیس، کوئی مالدار، کوئی سردار، جس کے پاس پیسہ ہو یا سرداری ہو، اس پر کیوں نہیں اترا؟ مکے کے یتیم پہ ہی قرآن اترنا تھا۔ اندازہ لگا لیں کہ ان لوگوں کا دین کا معیار بھی دنیا ہے۔ میں نے اس آیت کا انتخاب صرف اسی لیے آپ کے سامنے کیا ہے۔ کہ ان لوگوں کے نزدیک دنیا اتنی ان کے اندر رچی بسی ہوئی تھی کہ یہ دین میں بھی دنیا کا معیار دیکھتے تھے کہ بھائی کسی نے نبی بننا تھا، اس پہ قرآن اترنا تھا، تو بنو ہاشم کے ایک یتیم پر ہی قرآن اترنا تھا، جس نے ملازمتیں کی ہیں، جس نے مزارات کی ہے، جس نے لوگوں کا مال مزاربت پہ کام کیا ہے۔ بھائی کوئی مکے کے سردار پہ قرآن اترتا، مکے کے بہت بڑے مالدار پہ قرآن اترتا، یا طائف، مکے کے بعد طائف کی بہت بڑی حیثیت تھی، طائف کے کسی سردار پہ یا مالدار پہ قرآن اترتا؟ بنو ہاشم کے ایک یتیم پر ہی قرآن اترنا تھا، جو پیدا نہیں ہوا تھا تو باپ فوت ہو گیا، پیدا ہونے کے کچھ عرصے بعد ماں فوت ہو گئی، اس پہ قرآن اترنا تھا۔ اللہ اکبر۔ یعنی انہوں نے قرآن کا اترنا جو سراسر دین ہے، اس کے لیے بھی معیار انہوں نے دنیا کی مالداری بنائی، مالداری کو ٹھہرایا، دنیا کی سرداری کو ٹھہرایا۔ یہی بیماری مشرکین مکہ کی آج ہمارے اندر ہے۔ ہمارے علاقے میں گلگت میں ایک محاورہ مشہور ہے جس کا ترجمہ کر دیتا ہوں کہ غریب مولوی کا مسئلہ قبول نہیں ہوتا، غریب مولوی کا مسئلہ قبول نہیں ہوتا۔ آج ہم علماء کو بھی دنیا کی ٹرکائی میں، دنیا کی کیا کہتے ہیں یار، اب میں ٹرکائی میں کیا کہوں آپ کو، حالانکہ میری عمر یہاں گزری ہے، لیکن میں جب تک بعض اوقات اپنے الفاظ نہ بولوں، وہ اپنی زبان کے مجھے کئی دفعہ مزہ نہیں آتا۔ ہم دنیا کی ہم اس کو ٹرکائی کہتے ہیں یار، اس کو میزان کیا جس میں تولتے ہیں، بہرحال جس میں پھل فروٹ تولتے ہیں، اب مجھے دیکھو نا، روزہ لگا ہوگا شاید نام نہیں آ رہا، ہم دنیا کی میزان میں تولتے ہیں علماء کو بھی، دین کو بھی۔ جس عالم کے بعد دنیا ہے اس کی قدر زیادہ کرتے ہیں، بھلے دین کم ہو، اور جس عالم کے بعد دنیا نہیں ہے، دین بہت زیادہ، اس کی قدر نہیں کرتے۔ جو سیدھا سادہ عالم ہوگا، بیچارے نے مناسب سے کپڑے پہنے ہوں گے اپنی حیثیت کے مطابق، علم کا پہاڑ ہوگا، ہم اسے کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ میرے اپنے بعض اساتذہ اتنے سادے ہیں، اگر وہ اپنے گھر سے نکل کے روڈ پہ آ جائے نا تو لوگ شاید سمجھ لیں کہ کہیں یہ بندہ معمولی سا مزدور ہے کہیں۔ خدا کی قسم آج بھی ان کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھنا میں اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں، اپنا فخر سمجھتا ہوں
کیونکہ یہاں اس ظرف کو جو کچھ ملا ہے ایسے ہی اساتذہ کے سامنے دوزانوں ہو کر بیٹھ کر ان سے ملا ہے اسباب کی دنیا میں. لیکن لوگ ہمیشہ ہر بندے کو دنیا کی ٹکائی میں، دنیا کی میزان میں تولتے ہیں. دین بہت ہوگا، دنیا کم ہوگی، مرتبہ نہیں دیں گے. دین کم ہوگا یا دین نہیں بھی ہوگا، دنیا بہت ہوگی، مرتبہ دے دیں گے. پھر اللہ سلوک بھی پھر ایسے لوگوں کے ساتھ ایسے ہی کرتا ہے. وہ نیچے ان کو کتے نظر آتے ہیں، ان سے اوپر والا ان کو کتا سمجھ رہا ہوتا. یہ خدا کا اپنے ایک عجیب انتقام ہے. خدا کے لیے ایسا نہ کریں. دین کو دنیا میں نہ تولیں. اگر آج الحمدللہ ہمارے حالات بہتر ہیں اللہ کی طرف سے، تو صرف ہماری بہتر حالات کو دیکھ کر ہمارے بارے میں فیصلہ نہ کرے کہ بھائی خلیق الرحمن کے پاس بہت بڑا علم ہوگا، بہت بڑا عمل ہوگا. نہیں، خلیق الرحمن کچھ بھی نہیں ہے. اور دنیا کے حوالے سے بھی اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے. جو دیے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں ناشکری نہیں کرتا ہوں کہ اللہ نے نہیں دیا، بلکہ کسی کو بھی نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ نے نہیں دیا. اللہ نے بہت کچھ دیا بھائی، تبھی تو ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جی رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے. سمجھے؟ لیکن خلیق الرحمن ہو یا کوئی اور ہو، اس کی دنیا کو دیکھ کر اس کے دین کا اندازہ مت لگائیں. لوگ تانے بھی دیتے ہیں کامنٹس میں آ کے، سرکاری خطیب ہے. الحمدللہ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. سرکاری خطیب، مجھے سرکار کا ملازم ہوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. لیکن ویسے یہ بتا دوں، میں پاکستان کی سرکار کے ملازمت سے پہلے میں اللہ سرکار کا ملازم ہوں. یقین نہیں آتا نا، بڑی بات نہیں کرتا ہوں. آ جاؤ انشاءاللہ، پتہ چل جائے گا آپ کو. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے تحت کر رہا ہوں. اگر اس میں کوئی غرور اور کبریائی ہے، کبر ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے. میں دونوں ہاتھ جوڑ کر اللہ سے معافی مانگتا ہوں. اللہ کبر کا شائبہ مجھ تک نہ آنے دے. لیکن بسا اوقات لوگ اس قسم کے تانے دیتے ہیں کہ ان کو ان کے لہجے میں، لب و لہجے میں جواب دینا ضروری ہو جاتا ہے. پھر دڑکا لگتا ہے کہ کہیں غرور تو نہیں ہو گیا. اللہ کبر سے حفاظت فرمائے. اپنی بساط کے مطابق، میں علماء سے کہتا ہوں، اپنی بساط کے مطابق اپنی دنیا بھی اچھی رکھیں، ٹور کے ساتھ رہیں اور ٹور کے ساتھ دین کو بیان کریں. یہ دنیا مرعوب ہو چکی ہے. یہ دنیا غلام ہے کیا کہتے ہیں، پیسوں کی، مالداری کی، اچھے کپڑوں کی، اچھے پہناوے کی. اس لیے اپنی بساط کے مطابق میں علماء سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، ایسی سادگی کو پرے پھینک دیں جس سادگی کی وجہ سے لوگ آپ سے دین نہ سیکھیں. خدا کے لیے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے، اپنی حیثیت کے مطابق پاؤں پھیلائیں، چادر لیں، اپنی حیثیت کے مطابق اچھے کپڑے پہنیں اور دین بیان کریں تاکہ لوگ آپ سے مانوس ہو، آپ سے دین سیکھیں. اتنی سادگی مت اختیار کریں کہ لوگ آپ کے قریب نہ آئیں. دنیا کے عرف کا اعتبار کرنا جانیں. لا الہ الا اللہ. اب وہ امام محمد کا ایک مشہور قول ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا، کہ جو دنیا کے عرف کو نہیں جانتا اس کے متعلق ایک عربی میں ان کا مقولہ ہے، مجھے بالکل یاد ہی نہیں آ رہا اس ٹائم. خیر، امام محمد یا کسی کا قول ہے، من لم یعرف اہل زمانی فہو جاہل. جو اپنے زمانے والوں کو نہیں جانتا وہ جاہل ہے. مشہور بات نہیں ہے، تحقیق نہیں کی کہاں تک بات درست سے غلط ہے. امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثانی، جب شام کے سفر پہ گئے، شام کے گورنر تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاہانہ انداز سے رہ رہے تھے. کہا معاویہ یہ کیا بات ہے؟ کہا امیر المومنین، شام کے لوگوں نے بادشاہت دیکھی، سلطنت دیکھی ہے، یہ ویسے قابو میں نہیں آتے ہیں، اس لیے ٹھاٹ کے ساتھ رہتا ہوں ان کو قابو کرنے کے لیے. کہا بہت اچھا کرتے ہو. اب اس کی سند کا مجھے پتہ نہیں کہاں تک درست ہے، لیکن میں نے سنی ہوئی آپ کو سنا دی. نہ بھی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. امام محمد کے بھی اس حوالے سے اقوال ہے. نہ بھی ہو بھائی، ایک کامن وزڈم کی بات ہے بھائی. اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی آپ پہ نظر آنی چاہیے. لا الہ الا اللہ. شیخ سعدی دعوت میں گئے پرانے کپڑے پہن کر، مناسب سے، ان کو اندر چھوڑا نہیں گیا. واپس آئے، اچھا شاہی لباس پہنا، گئے اور پھر ان کو اندر چھوڑا گیا. وہ جا کے کھانے پہ بیٹھنے کے بعد انہوں نے کھانا کھانے کے بجائے کپڑا آگے کر دیا. کہتا کھاؤ کھاؤ. کہتا میں تو پہلے بھی میں وہی تھا، مجھے اندر نہیں چھوڑا، اب تو ان کپڑوں کی وجہ سے چھوڑا گیا نا، پھر کپڑا ہی کھایا. یہاں 2 ٹکے کے لوگ نہیں ہوتے ہیں، پینٹ پہن لیتے ہیں، شرٹ پہن لیتے ہیں، 3 پیس سوٹ پہن لیتے ہیں، ٹکا اندر نہ دین ہوتا نہ دنیا ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، اور ایسے کرو فر کے ساتھ جاتے اگلا سلوٹ مارتا. اور ہے علم کے پہاڑ جبال ہوتے ہیں، اور اپنی فطرت کے مطابق سادگی اختیار کرتے ہیں. دنیا ان کو کچھ نہیں سمجھتی. تف ہے دنیا کے اوپر.
دنیا نے اپنا اتنا گندا معیار بنا لیا ہے. یہ دنیا کا وہ معیار ہے جو ابو جہل کا معیار تھا. یہ دنیا کا وہ معیار ہے جو ابو لہب کا معیار تھا, جو قریش مکہ کا معیار تھا, جو مشرکین مکہ کا معیار تھا, کہ ہم دین کو بھی دنیا میں تولنے لگتے ہیں. اسی عالم کی بات سنتے ہیں جس کے پاس دنیا ہو, اور اس عالم کی بات نہیں سنتے جس کے پاس دنیا نہ ہو, دنیا کی ٹور نہ ہو. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے, بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اس لیے میں اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ سے, یا اللہ تعالیٰ خصوصاً علماء کے معاشی حالات بہت اچھے کر دے, تاکہ اس حوالے سے بھی لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں دین سیکھنے کے لیے. لوگ کہ یہ اپنے ذرا ٹور میں کر و فر میں رہیں اور ڈی ٹریک نہ ہوں, اور اپنے معاشی حوالے سے بیغم ہو جائیں اور اللہ کا دین بیان کریں. بیچارہ ایک عالم 8 10 سال 12 سال 16 سال پڑھنے کے بعد بھی معاشی شکنجے میں کس جائے, وہ دین خاک بیان کرے گا. ہمارا ایمان کمزور ہے, صحابہ والا نہیں ہے. ہمارے ایمان کے لیے حلال معیشت کے سہارے کی ضرورت ہے, یہ علماء سمجھیں. ہمارے ایمان کے لیے حلال معیشت کے سہارے کی ضرورت ہے. کاد الفقر ان یکون کفرا. لا الہ الا اللہ. وہ سلوک نہ کریں کہ آپ تو جیسے جیسے تیسے زندگی گزار لیں, لیکن آپ کی اولاد عالم بننے کے لیے تیار ہی نہ ہو کہ میرا باپ تو اتنا بڑا شیخ القرآن تھا, میرا باپ تو اتنا بڑا شیخ الحدیث تھا, لیکن باسی روٹی اسے نصیب نہیں ہوتی تھی. اس سے اچھا نہیں میں کسی سرکاری ادارے میں کلر کے لگ جاؤں. اپنی اولاد کی تربیت کے لیے بھی ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ وہ دین کی طرف رہے, اور آج کے اس انتظام میں حلال معیشت سر فہرست ہے. حلال معیشت کے انتظام بہتر طریقے سے, کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی اولاد مانگتی نہ پھرے, آپ کی اولاد کسی کے جیب پہ اس کی نظر نہ جائے غلط, اور آپ کی اولاد دنیا کمانے کے لیے دین کے اندر رسومات ایجاد نہ کرے. کوئی مولوی صاحب جنازے کے انتظار میں ہوتا ہے, کوئی نکاحوں کے انتظار میں ہوتا ہے. میری باتیں پھر مولویوں کو بری لگتی ہیں. اہل بدعت کی اکثریت جنازوں کے انتظار میں ہوتی ہے. خیر ان کو تو بونس ہے, ان کو وہ نکاح بھی ان کو مل جاتے ہیں, اور جو اپنے آپ کو اہل توحید کہتے ہیں وہ نکاحوں کے انتظار میں ہوتے ہیں. نکاحیں تو جیب گرم ہوگی. خدا رہے یہ مساجد کے انتظامیہ بھی ہوش کے ناخن لیں, یہ علماء کا مشاہرہ اچھا مقرر کریں تاکہ یہ کسی اور طرف نہ دیکھیں. اور علماء سے بھی میری گزارش ہے خدا کے لیے, بس ہر وقت سو کے اٹھ کے نماز نہ پڑھائیں. بازار کھولیں آپ کے سامنے, تجارت کریں. ان پڑھ آدمی ککھ پتی سے لکھ پتی کروڑ پتی بن جاتا ہے. آپ حلال نہیں کما سکتے. آپ حلال کمائیں گے, لوگوں کو حلال بزنس سکھائیں گے. حلال تجارت کسے کہتے ہیں؟ صرف فضائل اعمال کھول کے بیٹھ جانا تو دین نہیں ہے نا. مسائل بھی بہت بڑی چیز ہیں. آپ جب خود کودیں گے, تھوڑی بہت تجارت کریں گے, تو آپ کو تجارت کے بھولے ہوئے مسائل یاد آئیں گے. نہیں بھی آئیں گے تو آپ بڑے علماء سے پوچھیں گے, کریں گے, پھر لوگوں کو بھی بتائیں گے کہ تجارت یوں ہوتی ہے. مضاربہ کسے کہتے ہیں, مرابحہ کسے کہتے ہیں, مشارکہ کسے کہتے ہیں, استثناء کسے کہتے ہیں, اور کیسے کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ. خیر بات یہاں لمبی ہو گئی ہماری. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. بات وہی چل رہی تھی. مشرکین مکہ کے ہاں دین کا معیار بھی دنیا تھی. اللہ تعالیٰ کو جلال آتا ہے. اللہ کہتے ہیں اچھا میرے نبی تیرے پروردگار کی رحمت کو تقسیم کرنے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی تو دنیا کی روزی بھی ہم تقسیم کرتے ہیں, دنیا کے مرتبے بھی ہم برابر کرتے ہیں, کسی کو اونچا کسی کو نیچے, تاکہ یہ ایک دوسرے سے کام لے. کوئی بڑا ہوگا باس ہوگا, کوئی چھوٹا ہوگا خادم ہوگا. یہ کام بھی ہم کرتے ہیں. اور تیرے رب کی رحمت جو نبوت ہے وہ تو بہت بڑی چیز ہے. ہم نے دنیا ان کے ہاتھ میں نہیں دی, ہم نے ان کی روزی ان کے ہاتھ میں نہیں دی کہ یہ تقسیم کریں. ہم نے ان کے رتبے ان کے اپنے ہاتھ میں نہیں دی کہ یہ رتبے تقسیم کرتے پھریں. ہم نے ان کے رتبے بھی اپنے ہاتھ میں رکھے, ان کی روزی بھی اپنے ہاتھ میں رکھے. نبوت تو بہت بڑی چیز ہے. نبوت تو پھر ہم نے ان کے ہاتھ میں دینی ہے. یہ فیصلہ کریں گے کہ نبی کسے ہونا چاہیے کسے نہیں ہونا چاہیے. یہ نبوت کا معیار مقرر کریں گے کہ ایک مالدار نبی ہو, ایک بہت بڑا سردار نبی ہو. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. اللہ اکبر. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً. اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ سب کے سب کفر پہ چلے جاتے,
تو یہ دنیا ہمارے نزدیک اللہ کہتے اتنی حقیر چیز ہے کہ جو رحمان کا انکار کرتا ہے ہم ان کے گھروں کی چھتوں کو بھی سونے چاندی کا بنا دیتے ہیں۔ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، ہم ان کے گھروں پہ چڑھنے والے گھروں کے اندر جو سیڑھیاں ان کو بھی سونے چاندی کا بنا دیتے ہیں۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا، اور ان کے گھروں کے جو دروازے ہیں ہم ان کو بھی سونے چاندی کا بنا دیتے ہیں، اور وہ جو تختے جن پر یہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں ان کے تخت بھی ہم سونے چاندی کے بنا دیتے ہیں۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ مالداری کو دیکھا سب کفر پہ چلے جاتے ہیں، کہ جن کے پاس مالداری ہے ایمان والے تو بالکل نہتے غریب ہیں، اور جن کے پاس جو کفر کرتے ہیں مال انہی کے پاس آتا ہے، تو پوری دنیا کفر پہ جمع ہو جاتی۔ اگر یہ اس بات کہ یہ مصلحت نہ ہوتی، یہ اندیشہ نہ ہوتا، تو خدا رحمان کے انکار کرنے والے ہر شخص کے گھروں کے دروازوں کو، سیڑھیوں کو، چھتوں کو، اور تخت پہ یا تخت جو ان کے تخت بچھے ہوتے ہیں جس پر تکیے لگا کے بیٹھتے ہیں ان کو ہم سونے چاندی کا بنا دیتے ہیں۔ دنیا ہمارے نزدیک اتنی حقیر ہے، اور اس حقیر دنیا کو یہ دین کا معیار بنا کے پیش کرتے ہیں کہ جس کے بعد دنیا وہ نبی بنے۔ شرم آنی چاہیے ان کو۔ یہ آج میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، ہمیں شرم آنی چاہیے۔ ایسی حقیر دنیا جس کے متعلق میرا پروردگار کہتا ہے یہ ایسی دنیا میرے نزدیک اتنی حقیر ہے کہ جو میرا انکار کرتا ہے میں اس کے گھر کے سیڑھیوں کو، دروازوں کو، چھتوں کو، تخت کو سونے چاندی کا بنا دیتا۔ اگر یہ مصلحت نہ ہوتی کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ سارے کفر پہ جمع ہو جاتے تو میں انکار کرنے والوں کو دنیا اتنی دیتا۔ سمجھ آئی؟ تو یہ دنیا اتنی حقیر ہے، اس دنیا کو تم نے معیار بنایا علماء کے لیے کہ جس کے پاس دنیا ہے وہ اچھا عالم ہے، جس کے پاس دنیا نہیں وہ اچھا عالم نہیں، جس کے پاس پجیرو ہے وہ اچھا عالم ہے، جس کے پاس پجیرو نہیں بیچارہ سائیکل پر پیڈل مارتے ہوا آتا ہے وہ چھوٹا عالم ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بھی سبق ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہوش کے ناخن لیں، جس کے زیادہ مرید ہیں وہ بڑا پیر ہے، جس کے کم مرید ہیں وہ چھوٹا پیر ہے، جس کی شہرت زیادہ ہے وہ بڑا مفتی اور بڑا عالم ہے، جس کی شہرت کم ہے وہ چھوٹا مفتی اور چھوٹا عالم ہے۔ خدا کی قسم ایسی بات نہیں۔ یہ شہرت، یہ دولت، یہ دبدبہ، یہ وقار، یہ غلغلہ، یہ تنتنا، یہ سب امتحانات ہیں۔ قیامت کے دن ایسے نبی آئیں گے جن کے پیچھے ایک امتی بھی ماننے والا نہ ہوگا، پھر کیا ان کا کوئی درجہ کم ہو گیا؟ اس لیے علماء کے پیچھے چلیں ان کے تقوی کو دیکھتے ہوئے، ان کی فکر کو دیکھتے ہوئے، ان کے عمل کو دیکھتے ہوئے، نہ کہ ان کی شہرت کو دیکھتے ہوئے، نہ کہ ان کی دولت کو دیکھتے ہوئے، نہ کہ دنیا میں ان کی اٹھک بیٹھک ہم نشینی نشست و برخاست کو دیکھتے ہوئے۔ نہ، یہ بہت بڑی غلطی ہوگی آپ کی، اور کر رہے ہیں لوگ یہ غلطی۔ سوشل میڈیا نے تو اس پر اور آگ لگا دی ہے۔ ٹکے کا علم اور عمل نہیں ہوتا، سوشل میڈیا نے بندوں کو آسمان پہ پہنچایا ہوتا۔ ہمارے استاد گمنامی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کو ہمارے استادوں سے ہمیں لوگ زیادہ جانتے ہیں۔ یہ کوئی ہمارا کمال تو نہیں ہے، اس میں ہماری کوئی دینداری زیادہ تو نہیں ہے۔ ہاں اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، لیکن معیار یہ نہیں ہے کوئی براڈ کاسٹ میڈیا پہ آ گیا، پرنٹ میڈیا پہ آ گیا، الیکٹرانک میڈیا پہ آ گیا، سوشل میڈیا پہ آ گیا، وہ زیادہ بڑا عالم ہو گیا۔ الحمدللہ یہ غلط فہمی کبھی اس دماغ میں نہیں آئی۔ اللہ اس دماغ کو خناس بننے سے بچا کے رکھے۔ جس دن یہ غلط فہمی اس دماغ میں آ گئی، یہ دماغ خناس ہو جائے گا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ عزت کی موت، ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آگے، ارے جس دنیا کو تم سب کچھ بنا کے رکھے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، صرف دنیا کی زندگی بس، اصل چیز تو آخرت ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں جو رحمان کی یاد سے آنکھ بند کر لیتا ہے، اعراض کرتا ہے، ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، مقرر کر دیتے ہیں، وہ اس کا ہم نشین ہوتا ہے، وہ اس کو صحیح راستے سے روکتا رہتا ہے، اور وہ روکنے کے بعد غلط راستے کو اچھا راستہ بنا کے پیش کرتا ہے۔ اور چونکہ ہر وقت وسوسے ڈالتا ہے تو جس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے وہ غلط راستے کوئی اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قیامت کے دن ہوگا تو سب کچھ پتہ چل جائے گا بندے کو کہ میرے شیطان نے تو مجھے گمراہ کر دیا تھا، پھر کہے گا ہائے کاش میرے اور اس کے درمیان دنیا میں بعد المشرقین ہوتا، یہ تو بڑا برا ہم نشین نکلا۔ اللہ اکبر۔ آگے چلتے ہیں جی، سورہ زخرف ہے، آیت نمبر 51 سے 56 تک صرف ترجمہ عرض کر دیتا ہوں کیونکہ باقی آیات پہ بہت زیادہ دیر گزر گئی ہماری۔
فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنا اس کے لیے مشکل ہو گیا تو اس نے اپنی پوری قوم کے اندر اپنے میڈیا کے ذریعے یہ بات پھیلا دی کہ میری قوم ذرا دیکھو اس ملک مصر کی بادشاہت کس کے پاس ہے، اور یہ جو نہروں کا انتظام جو میری حکومت میں چل رہا ہے یہ کس نے کیا ہے؟ تمہیں کچھ بھی نہیں سوچتا کہ تم اس غریب موسیٰ کے پیچھے جا رہے ہو جس کے پاس کوئی معاشی انتظام بھی نہیں ہے، جس نے تمہیں کچھ کر کے بھی نہیں دیا، جس کے پاس کوئی سلطنت نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہے؟ یہ حقیر فقیر ذلیل موسیٰ اچھا ہے جو اپنی باتوں پر کوئی دلیل بھی نہیں رکھتا، ولا یکاد یبین، یا میں اچھا ہوں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، جس کے پاس حکومت ہے اور جس نے تمہارے لیے دنیا اپنی سلطنت میں معاشی جال بنا کے رکھا ہے، اگر یہ واقعی اللہ کا نبی اتنا بڑا آدمی ہے تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں اترے؟ اس زمانے میں ہوتا تھا جو سردار ہوتا تھا اس کو سونے کے کنگن پہنائے جاتے تھے، کہ یہ اللہ کا نبی ہے تو یہ تو بہت بڑی سرداری ہے نا، تو اللہ نے اس کو سونے کے کنگن کیوں نہیں پہنائے؟ یا فرشتے اس کے ساتھ چلتے، اس کی ارذلی میں فرشتے چلتے ہیں، ماننے والوں کو اکرام کرتے، نہ ماننے والوں کو ڈنڈے برساتے، اس کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں نا۔ اللہ اکبر۔ فاستخف قومہ فاطاعوا، یوں فرعون نے اپنی قوم کو خفیف العقل بنا دیا، ان کی عقل پر اس طرح چھاپا مارا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے فرعون نے کیا کہا کہ یہ دیکھو یہ اس ملک کے اندر جتنا بھی سوشل ورک ہے میرا ہے، موسیٰ کا نہیں ہے، یہ پورا معاشی جال میں نے بچھایا، موسیٰ نے نہیں بچھایا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ قوم نے فرعون کی بات مانی۔ ایک یہ ترجمہ، اور دوسرا ترجمہ، فرعون نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور قوم نے مقابلے میں اسے ہلکا سمجھنے کے بجائے اس کی اطاعت کی۔ یہ آج بھی ہے، حکمران ہوتے ہیں ساری ٹریفک بند ہو جاتی ہے، وہ سیدھا ہاتھ تو چھوڑے پٹھے ہاتھ کی چچی بھی ملانا پسند نہیں کرتے، اور کارکن جو ہوتا ہے وہ ایسے ناہنجار کارکن ایسے ناہنجار قائدین کے لیے اپنی جانیں دے دیتا۔ وہی فرعون والی بات ہوئی، فرعون نے قوم کو ذلیل سمجھا، قوم نے اس کی اطاعت کی۔ اللہ کہتے ہیں انہم کانوا قوما فاسقین، یہ تھے ہی بڑے فاسق لوگ کہ جو فرعون انہیں حقیر سمجھتا تھا اسی کی اطاعت کرتے تھے، اور فرعون نے ان کو خفیف العقل بنا دیا، ان کی عقل پہ چھاپا مارا، ان کو موسیٰ کے خلاف آمادہ کیا اور وہ آمادہ ہو گئے۔ فلما آسفونا، اللہ کہتے ہیں جب فرعون نے اور اس کے ماننے والوں نے ہمیں غصہ دلایا، انتقمنا منہم، پھر ہم نے انتقام لیا، سب کو غرق کر دیا، پھر ہم نے ان کو قصہ پارینہ بنا دیا اور آنے والوں کے لیے ضرب المثل بنا دیا، فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین۔ یہ الزخرف کی آیت نمبر 31 سے 51 سے لے کر 56 تک آپ کے سامنے میں نے رکھی۔ 25ویں سپارے کی منتخب آیات کی تفسیر اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، انشاءاللہ 26ویں سپارے کی منتخب آیات کی تفسیر کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔